کل سے ہماری صحافی برادری پیچھے پڑی ہوئی ہے اس کے شرجیل نام کے اور حامد سعید کاظمی اور ڈاکٹر عاصم کے. بیچاروں کو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ چھوٹ گئے ہیں کرپٹ سے. بات کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے یہاں الزام لگانے والوں سے لے کر پکڑنے والوں تک اور پکڑنے والوں سے لے کر تحقیقات کرنے والوں تک اور تحقیقات سے لے کر فیصلے کرنے والوں تک کون سا ادارہ ہے جو ٹھیک سے کام کر رہا ہے, جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہی ٹھیک کہہ رہا ہے. یہاں تو بندہ پکڑا جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلہ کرنا ہی مشکل ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے. اب کون اس سب پہ اعتبار کر سکتا ہے؟ ان بیچاروں پہ زیادہ زور اس لیے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, حالانکہ ابھی پاناما کا فیصلہ محفوظ ہے. جی ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہوئی ہے, ٹھیک ہوئی ہے, ہونی چاہیے تھی. باقی کتنوں کو سزا دے دی, اور جو پکڑنے والے ہوتے ہیں وہ کتنے ایک اہل ہوتے ہیں, وہ خود کویسچنیبل ہیں. یہاں تو آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں ساری صورتحال. جو پکڑتے ہیں ان پہ اعتبار نہیں ہوتا کہ انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے کسی کو پکڑا ہے یا کرپشن کے لیے پکڑا ہے. ہاں بس ایسا ہی ہے, ویسے بات ہی نہیں ہوتی. آج ایک بات کی تھی, تھوڑی سی ادھوری رہ گئی. میاں صاحب اگر سندھ میں کام سے سندھی ووٹ لیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. پنجاب بھی بھٹو کو ووٹ دیتا رہا ہے. یہ تو ایک جائز سی بات ہے اور حق کی بات ہے. اس حق کے علاوہ جو ایک اور بھی بات ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ, وہ یہی ہو سکتی ہے کہ یہ سیٹوں کا بارٹر سسٹم ہو رہا ہے شاید دونوں جماعتوں میں. کچھ وہ پنجاب سے لے لیں گے, کچھ یہ سندھ سے لے لیں گے, گورنمنٹ دوبارہ بن جائے گی. لو یو ٹو شکیل بھائی. تو یہ کچھ زیادہ ایسا ہی لگ رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی کس طرح سے لوگوں کو کنونس کر پائے گی اس بات کے اوپر کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ملی بھگت نہیں ہے. اب یا لوگ کس طرح سے کنونس ہو پائیں گے. ہاں ان لوگوں کی یہ اہمیت نہیں ہوگی جو پاناما کو بھی کچھ نہیں سمجھتے ہیں اور جو ظاہر ہے روایتی فکر کے تحت ووٹ دیتے ہیں, جو پارٹی کی محبت میں دیتے ہیں یا جس طرح بھی دیتے ہیں, لیکن ان کے لیے اہم نہیں ہے. باقی یہ اب اس کو منوانا کہ نہیں جی پیپلز پارٹی اب صحیح والی اپوزیشن کر رہی ہے, تو یہ تو بیکار ہی ہے. لوگوں کو بیوقوف سمجھنے والی بات ہے. اب اس ٹائم پہ آ کے اگر آپ کہیں کہ ہم اپوزیشن کرنے لگے ہیں یا کچھ کرنے لگے ہیں تو یہ ماننے والی بات تو نہیں ہے کسی کی. باقی یہ ہے کہ ارباب اختیار جتنے بھی ہیں, جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, جسے ہم عام طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو ہمارے یہاں یہ ایک روایت سی بن گئی ہے کہ یار جو بھی ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بس سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو میری تھوڑی سی رائے اس معاملے میں مختلف تھوڑی سی ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ خالی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی ہے. ہر تمام ارباب اختیار اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں اور تمام رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے. وہ صرف سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کے اوپر سمجھ لینا کہ سبھی کچھ یہی ہیں, یہ میرا نہیں خیال ایسا ہے. شاہ جی ایسے ہی لیڈر ہیں پنجاب کے پاس, اب کیا کریں, یہی ہیں, یہ پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں, یہی جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگاتے ہیں. اور اصلی پنجابی تو لیڈر ہے ہی کوئی نہیں. ہیں چودھری ہیں گجرات والے, لیکن انہوں نے پنجاب کو کبھی دیکھا ہی نہیں پنجابی کی نظر سے. وہ جاتے ہوتے تھے پہلے پیر بگاڑوں کی پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے. انہوں نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ ہم پنجاب کے بھی چودھری ہو سکتے ہیں. نہ ہی انہوں نے اس پنجابی نیشنلزم کو کبھی استعمال کرنے کی ضرورت سمجھی ہے. میرے خیال میں اگر وہ پنجابی کا نعرہ لگاتے تو وہ کافی حد تک درست بھی ہوتا اور ان کے کام بھی آتا, لیکن وہ زیادہ سیانے ہیں. مشرف مجھے نہیں لگتا ان کی ضرورت نہیں ہے واپسی کی. البتہ یہ ہے کہ الطاف بھائی کی سیاست جو متحدہ کی ہے وہ ممکن ہے کہ ابھی سال پڑا ہے, ہو سکتا ہے ان کی کوئی واپسی ہو جائے. لیکن یہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ جو مجھے محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی حیدرآباد کراچی کو تو جو باقی سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے تو وہ مال غنیمت سمجھ لیا مہاجر ووٹ کو. تو وہ بڑا شکر کر رہے ہیں کہ مہاجر جو ہے وہ اس وقت تقسیم ہوا ہے, تو اچھا ہے کہ یہ مال غنیمت لوٹ لو, سمیت تحریک انصاف کے اور نون لیگ کے. نون لیگ بھی شاید اسی امید پہ وہاں پہ گئی ہے حیدرآباد میں, اور کراچی میں بھی. کراچی میں ایک دو سیٹیں پہلے بھی جیت ہی لیا کرتے تھے, ممکن ہے اس دفعہ زیادہ جیت جائیں. اب سب کو وہ وہاں پہ وہ ایک چارہ نظر آ رہا ہے مہاجر قوم, اور مجھے نہیں لگتا کہ مہاجر اتنے سیدھے ہیں کہ اتنی آسانی سے ان سب کو جو ہے وہ اپنا بٹوارا ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیں گے. میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ فرق پڑے گا الیکشن میں. ویسے بھی ابھی سال پڑا ہے اور وہ نہیں اتنے سیدھے کہ یہ ان سب کے باتوں میں آ کے تو وہ
کوئی پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا یا کوئی نون لیگ کو دے دے گا یا اس طرح سے ڈیوائڈ ہو جائے گی. تھوڑا بہت ہو سکتا ہے 2-4 سیٹوں کا فرق پڑے, اس سے زیادہ کا نہیں پڑ سکتا. ویسے بھی جو متحدہ کی طاقت ہے وہ طاقت ون مین ہی تھی, ون مین شو ہی تھا. تو اینڈ آف دا ڈے میرا خیال ہے کہ جو لندن سے جو آواز آ جائے گی پھر وہ میٹر نہیں کرے گا کہ فاروق ستار الیکشن لڑ رہا ہے مقابلے میں یا مصطفیٰ کمال کی, تو خیر اس لحاظ سے بات ہی نہیں ہے. وہ صرف ایک انٹرنیٹ ویڈیو ہی کافی ہوگی اس کے لیے. جی ہارون الطاف صاحب, اصل میں لکھا نہیں ہوتا ہے, کوئی بات ذہن میں آتی ہے تو کر لیتا ہوں, آپ لوگوں سے آپ کی باتیں پڑھ کے جواب دے لیتا. انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ, مطلب یہ استبل سے نکلی ہے اصطلاح جو ہے, گھوڑوں والے استبل سے. نہیں جی, پنجاب کے حسین علی شاہ صاحب یہ تو خیر زیادتی ہے. پنجاب کے حکمران نااہل تو نہیں آپ کہہ سکتے, نااہل بہت سی چیزیں ہیں جن میں پنجاب کے حکمران دوسروں سے بہتر بھی ہیں. آپ ڈیولپمنٹ کو ہی لے لیجئے, ڈیولپمنٹ ہمارے جیسی کہیں بھی ہیں. لاہور میرے خیال ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر بن چکا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورے صوبے میں اس طرح انہوں نے کام نہیں کیا ہے, یا جہاں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا وہاں انہوں نے کام نہیں کیا ہے, لیکن قطعی نااہلی والی بات تو نہیں ہے. بڑا اچھا کام بھی کیا ہے. بالکل رد کر دیں تو یہ میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ کوئی سینٹ کا دور نہیں ہے, سب میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں, کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں. زرداری صاحب کی یہ خوبی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو بہت اچھا ڈیل کرتے ہیں. عمران خان کی یہ خوبی ہے کہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے کرپشن کو واقعی ایک ایشو کے طور پہ سیریسلی ایڈریس کیا ہے. تو اپنی اپنی خوبیاں, اپنی اپنی خامیاں ہیں. میرا نہیں خیال کوئی بہت زیادہ فرق ہے. جی نیچرل سٹائل ہی ہے بھائی یہ میرا. میں آپ کے وہ جو تحریک انصاف والے ہیں نا, وہ علی خان سے لے کے وہ فیصل اور وہ جو کراچی والے صاحب ہیں, سارے کے سارے عمران خان کی نقل کرتے ہیں. میرا یہی سٹائل ہے بھائی. شیخ رشید کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ شیخ صاحب میری کوئی لائکنگ نہیں ہے شیخ صاحب کے لیے, پہلی بات بتا دوں. لیکن شیخ صاحب جو ہیں وہ بہرحال ایک عوامی لیڈر ہیں. اگر آپ نہیں مانتے تو خیر کوئی بات نہیں ہے, لیکن میرے نزدیک وہ عوامی لیڈر ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مستقبل کا جو پنڈی کا کم از کم سینیریو, اس میں تو شیخ صاحب کم از کم کسی کو جگہ نہیں دینے والے. شیخ صاحب ایک کی بجائے وہاں سے 2 سیٹیں جیتیں گے. یہ میری آج کی بات ہے, یاد رکھ لیجیے. غلط ثابت ہوئی تو حوالہ دے دیجیے گا. ٹھیک ہے شکیل بھائی, شیخ رشید کو لائک میں کسی کو بھی نہیں کرتا اور ڈس لائک بھی کسی کو نہیں کرتا. جو اس وقت ہو رہا ہے میں اس مطابق بات کر, لائکنگ تو ہے میرے دل میں ہی ہے. اس کا اظہار کم از کم ایسے کسی پلیٹ فارم پہ نہیں کر سکتا جہاں میں اپنی رائے دے رہا ہوں ایک جانب کے طور پہ. تو شیخ صاحب نے آپ کو بہت سی جگہوں پہ ثابت کیا ہے. ہمارے انجینئر صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ شیخ صاحب کے خبریں ہیں میری طرح ہی. لیکن ان سے آپ لیجیے کہ وہ جو پنڈی کا واقعہ ہوا, موٹر سائیکل پہ بیٹھنے والا, وہ انجینئر صاحب کو بھی متاثر کیا اس نے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں کہیں نہ بھی پسند کرتا ہو تو کم از کم تک تسلیم کرتا ہے چیزوں کو. انجینئر صاحب جماعت اسلامی ووٹ تقسیم کر کے ختم ہو چکی ہے. اب یہ ذمہ داری انفارچونیٹلی یا پیپلز پارٹی لے کسی حد تک لے بھی چکی ہے پنجاب میں, یا پھر نون لیگ لے گی. یہ ان دونوں کے درمیان میں اب فیصلہ ہونا ہے. جماعت میرا نہیں خیال کہ وہ ووٹ تقسیم کرنے کی اس میں رہ گئی ہے, کیونکہ جماعت جو اپارٹمنٹ ہیں نیچے بہت سارے, وہ اب زیادہ اہم ہو چکے ہیں, آنے لگی ہیں. جو آؤٹ فٹس ہیں جو جماعت کی آپ کہہ سکتے ہیں کیسے سے کنسرن ہے, اب جماعت کے ہاتھ میں اتنا کچھ ہے نہیں. بس ایک کلام تھی جماعت پنجاب میں اسپیشل کوئی میرا خیال اب ان کا کوئی ایسا کوئی نظریاتی ووٹ ڈال کے میرا. جی شکیل بھائی کون کرپٹنی ہے تیفا شیخ صاحب کی بات کر رہے ہیں. یہ کرپشن والا جو ہے نا, یہ میں کوئی آدمی شیخ رشید تو شیخ رشید ہے, ان کی گارنٹی ہم سے دیتے ہیں. انہوں نے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہ بنایا ہو, باقیوں نے ہی بنایا کچھ نہیں, یہ ممکن نہیں. شاہ جی اب گانا تو میں کوئی نہیں کرتا ہوں, کافی آتا ہوتا ہوں. چلیں پھر کس دن صحیح آپ کی یہ فرمائش پوری کر دوں, کافی والی کروں, ایک کی آتی ہے مجھے. جی جماعت دین میں کامیاب ہوگی. ظاہر ہے سراج الحق کا تعلق بھی کے پی کے سے ہے, تو کے پی کے میں تو ان کی پوزیشن بہتر ہوگی, یقیناً ہوگی. لیکن روایتی طور پہ وہ ان کی حیثیت وہ حیثیت نہیں رہے گی. مجھے نہیں لگے علیحدہ سے الیکشن لڑے تو کوئی ووٹ لے سکی. انجینئر صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ جو ہمارا خاص کر پنجاب کی روایتی پالیٹکس رہی ہے اس کے مطابق تو چودھری صاحبان کو سیٹیں ملنے چاہیے, کہ
نون لیگ تقریباً الیکشن جیتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ مزید ہاریں گے. وہ کانسٹنسی پر کرتے ہیں ہمیشہ سے اور اپنے حلقے کے مضبوط امیدوار ہیں. بدری بنیاد پہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں تو اچھا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. وہ جو ان کی اپنی ہوں گی گھر والی وہ تو لمی جیتیں گے. یہ سب کوئی ایسا ان کے اوپر وہ لیول بھی نہیں ہے مشرف والا. وہ اب دوسرا تیسرا الیکشن ہوگا اس کے مشرف کے بعد تو مجھے اس طرح وہ کوئی سیٹ لوز کریں. باقی نہیں ان کی قافلی تھی وہ تقریباً 70% حصہ جو وہ پی ٹی آئی میں جا چکا ہے. جب میں جتنے بھی اچھے امیدوار تھے حلقوں کے چلے گئے ہیں. الیکٹیبلز کی پالیٹکس کر رہے ہیں. نعرے تو ان کے ویسے ہیں پیچھے ان کے سارے اکثریت میں وہی روایتی پی ٹی آئی نون لیگ اور پی 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 پنجاب میں پوزیشن کیا ہوگی. پی ٹی آئی میرے خیال میں پہلے کی نسبت تو بہت بہتر ان کی ہوگی. کارکردگی کیا ہوگی ان کے پہلے ٹیبلز نہیں تھے ابھی آ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ایسے لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ بھی جیتتے رہے ہیں. بہت سارے ان میں سے ایسے ایک تو وہ فرق پڑے گا. کچھ بہر پی ٹی آئی کا ووٹ بھی بڑے شہروں کی حد تک بڑا ہے. تو زیادہ انٹرسٹنگ جو الیکشن میں دیکھ رہا ہوں دیشوں میں ہی دیکھ رہا ہوں. لاہور میں لاہور فیصل آباد پنڈی ملتان یہ جو بڑے شہر ہیں گجرات یہاں دیکھ رہا ہوں زیادہ انٹرسٹنگ الیکشن ہونے والا ہے. باقی جو تحصیلیں ہیں وہاں مجھے نہیں لگتا کوئی فرق پڑے گا. شہروں میں پڑے گا قصور میں پڑے گا. ممکن ہے وصولی صاحب انجینئر صاحب طالبان کا رول کیا ہونا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ چیز باقی رہ گئی. اب تو کافی چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں روز کی ڈیولپمنٹ. زرداری صاحب بھی کافی زیادہ مسئلہ سیٹل ہوتے ہیں. 3-4 اہم بندے جو تھے وہ بیل آؤٹ ہو. یہ سارا تو نہیں ہو سکتا. پاکستان ہوتا تو پہلے ہو جاتا. یہ آسان کام نہیں. بھائی نومی خان آپ کی رائے کا احترام ہے. عمران خان نے خان اور ظہیر خان اور میاں تو لیکن پاکستان کے یہ ایم پی ایم اے نہیں دیکھے ہوئے پہلے. تو یہ ہوگا کہ عمران خان ان کے ساتھ کچھ یا یہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. یہ اب آپ ایک دفعہ الیکشن ہو جانے دیجیے. زندگی رہی ہو دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے کون کس کے ساتھ ہاتھ کرتے ہیں. ہم نے تو کم از کم پالیٹکس پاکستان میں دیکھی ہے اس میں تو یہی دیکھا لوگوں نے محترمہ کو بھی ریسیو کیا وقت آنے پہ. لوگوں نے علی کو چھوڑ وقت آنے پہ. اور میاں صاحب کو چھوڑ سکتے ہیں اتنے بڑے سرمایہ دار کو. عمران خان کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. اور آپ کو پتا کہ یہاں ہارس ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے اور پھر بھی ہوتے رہے ماضی میں. ایسی سچویشن اگر وہ جیتتے ہیں ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جیت پائیں گے کہ نہیں پائیں گے. کے لیے ملک کو واضح مارجن سے جیتنا پنجاب میں ضروری ہے جس کے امکانات بہت ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو واضح مارجن یہاں پہ بنا سکے. یہ الیکشن زرداری صاحب ہوگا. وہ کے پاس ایک رول کرنے کی گنجائش ہے. پناہ کا متفق فیصلہ انتظار ہی کر رہے ہیں سب لوگ. دیکھیں اب تو خیر اس میں کوئی کا انتظار بھی نہیں رہا. اب وہ سڑ گیا ہے فیصلہ. اب جس کے بھی حق میں بس یہی ہے کہ آ جائے. اس میرے خیال میں وہ ٹائم گزارا ہی اس لیے گزر گیا ہے. اب اس میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں رہی کہ اس کا کوئی بڑا کوئی سیاسی فائدہ ہو جائے گا. وہ بھول گئے. ماڈرن جنرل الیکشن میں یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ تو ہوگا. بڑی فالوئنگ ہے ڈاکٹر صاحب کی. جنرل صاحب میری تو رائے یہ ہے کہ اور میں پی ٹی آئی زیادہ سیٹیں جیتے گی نون سے. لاہور شہر میں نہیں ہے 12 سیٹیں ہیں. یہ کتنی ہیں بہرحال نون لیگ زیادہ سیٹیں لاہور میں پی ٹی آئی جیتے گی. میری رائے پتہ نہیں غلط کیونکہ یہاں یہ کرتا ہے ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ یہ ہونے کی پوزیشن میں ہے کہ کوئی اپنا 1.5 انچ کی مسجد بنا لیں اور اپنے امیدوار جو پی ایم ہیں وہ ڈیوائیڈ ہونے. لاہور میں تو پیپلز پارٹی فرق ڈال سکتی ہے. لاہور میں تو دو ہی جماعتیں ہیں. دو مقابلہ سیٹ ہے وہ جو روتی سیٹ ہے سمینہ قادر والی. وہاں ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کھٹ لے. دیکھ رہا ہوں لاہور پی ٹی آئی کی اچھی وکٹری ہوگی. البتہ جو آؤٹس کر ہیں وہاں کوئی اتنی امید نہیں. جی اللہ کرے فیوچر پاکستان کا ہو اور عمران خان کا ہو. لیکن ہونا کس ہے ادارہ کوئی کام نہیں کر رہا. کسی ادارے
کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ نہیں رہ گیا، کسی کی کوئی ساتھ نہیں ہے. اداروں کے ساتھ ریاستیں ہوتی ہیں، ایک بندے کی تو ریاستیں نہیں ہوتی، اداروں کو فیلئر ہوتا ہے سر بلا تفریق. اور ہم لوگ جو ہیں ہم یہاں تو اب اتنی مجھے تو اتنی مایوسی ہوتی ہے شاید یہاں ہوتا ہی ہے کہ اس دنیا کو دکھانے کا ہمارا کوئی اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. مطلب ہم پوری ریاست ہیں جو بھی ہیں قوم کو اتنا شعور ہے کہ کوئی میں سے جہاں تھے کھڑے ہیں کوئی ایک انسان پیچھے لگے بڑھ گئی ہے، زیادہ تنظری بڑھ گئی ہے، کرپشن ہے، کون سی برائی نہیں